لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ہم عظمت رسول کے سرکار آپ کی آن کی خاطر الحمدللہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت پر ہمیشہ پہرے داری چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور لاہور ہائی کورٹ لاہور میں مسٹر جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب کی عدالت میں ان لواحقین کے، ان مظلوموں کے، ان غم کے ماروں کے، ان دکھیاروں کے کیسز لگے ہوتے ہیں کہ جن کے اہل خانہ اس بروٹیلٹی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ سر راہ شارع عام پر قتل کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کو رون دیا گیا، اور پھر ظلم و زیادتی کر کے ان کی آواز کو اس طرح خاموش کیا گیا کہ وہ اپنے ہی ملک میں گویا کہ اجنبی بن کر رہ گئے ہیں، اور اپنے ہی ملک میں جو ان کا اپنا ملک ہے جس کے لیے ان کے آبا نے قربانیاں دی ہیں، آج وہ وہاں پر اس طرح ہیں کہ گویا یہ کسی علاقہ غیر میں رہ رہے ہوں یا کسی ایسے ملک میں کہ جہاں ان کرنے والا نہیں ہے جو صدیوں یاد رکھی جائے گی، اور آنے والے جو مورخ ہیں، آنے والے جو ہسٹوریکلز ہیں، وہ اس پر تحقیق کریں گے، اس پر مقالے لکھے جائیں گے، اور یہ وقوع آئندہ آنے والی لوگوں تک مشعل راہ بھی ہوگا۔ کسی کا استقامت کے طور پر، کسی کا رخصت کے طور پر، کوئی شجاعت اور بہادری کے عنوان سے یاد رکھا جائے گا، تو کوئی بزدلی کی وجہ سے تاریخ کے صفحات کی زینت بن جائے گا۔ بہرحال ہم اس کو کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ آج شہداء کے کیسز جو لگے ہوئے تھے اور مسنگ پرسن کے جو مقدمات یہاں لاہور ہائی کورٹ میں آج کے لیے فکس تھے، اور اہم ترین کیس جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے کھلنے کے حوالے سے تھا، جس میں آج ڈپٹی کمشنر لاہور کو طلب کیا گیا تھا، اور ڈی سی صاحب جو ہے وہ ان پرسن انہوں نے آنا تھا، اور ڈی سی صاحب کے آنے کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے قرب و جوار میں لوگوں کے ٹھیلے اٹھا لیے گئے، اور لوگوں کے جو باہر سامان رکھا تھا وہ اٹھا کر صاف کر دیا گیا ہے۔ تو وہ صاحب کے آنے سے کئی غریب صبح صبح اپنے نقصان سے بھی دوچار ہو گئے۔ بہرحال یہ تو ایسی داستان ہے کہ ہر کوئی اسے جانتا ہے کہ یہاں پر اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور سانحہ مرید کے بھی شاید ایسی ایک داستان ہے جس میں کچھ لوگوں کو خوش کیا گیا ہے، پتہ نہیں وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کدھر رہتے ہیں، ہماری حدود میں ہیں کہ حدود سے باہر ہیں، لیکن بہرحال یہ کسی نے کسی کی خوشی کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کو خوش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام رحم و کرم فرمائیں گے، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، سبز گنبد کے مکی ان کا ضرور مداوع کریں گے۔ آپ کو میسج یہ دینا ہے کہ ہم بار بار، ہم تمام دوست یہاں موجود ہیں، اور جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسنگ پرسن کے لواحقین میں موجود ہیں، دور دراز سے یہ سفر کر کے آتے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک انہونی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو آج مسٹر جسٹس شہرام سرور چودھری صاحب کی جو مدنی لا ہے ان کا انتقال ہوا، وہ چھٹی پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے آج کورٹ پروسیڈنگ نہیں ہو سکی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عدالت انصاف جو ہے، جس کی عمر پاکستان سے بھی زیادہ ہے، اور یہ سالوں سے عدل و انصاف کی استعارے کے طور پر جانی جاتی ہے، اس بلڈنگ میں ہم کھڑے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی انتظامیہ ہے وہ اس کو پھر پریورٹی پہ لے گی، اور کسی ایک فرد کے کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی کہ جن کے لواحقین دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال سب نے دنیا سے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، تو اگر کوئی طبعی موت سے چلا جائے اس کا غم بھی ہوتا ہے، لیکن غیر طبعی جو اموات ہوتی ہیں اس کا غم کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس میں یہ ضرور توقع رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ ان پاکستانیوں، ان محب وطن لوگوں، ان حضور کے عشاقان کے درد کو بھی اپنا درد سمجھا جائے گا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے گا، اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ ہم بارے دیگر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کے لواحقین اللہ نہ کرے شہید ہو گئے،
یا وہ لوگ جن کے لوگ مسنگ ہیں. مسنگ مین اے پرسن جس کا کوئی پتہ نہ ہو, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گیا تھا کہیں پر یا لوٹ کر نہیں آیا, اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے, تو وہ مسنگ ہے. آپ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنے گھر میں دیکھیں, قرب و جوار میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, شہر میں دیکھیں, جاننے والوں میں دیکھیں. اگر کوئی شخص مسنگ ہے اب تک, تو میرا خیال ہے جو اب تک مسنگ ہے تو وہ شاید وہ شہید ہو چکا ہو, کیونکہ 1 مہینہ اور 1 دن گزر چکا ہے. اتنی دیر تک کوئی خود کو چھپا نہیں سکتا, کہیں رکھ نہیں سکتا, اور اتنی دیر تک چھپانا ممکن بھی نہیں ہے. اگر کسی ادارے کے پاس بھی ہو تو وہ بھی اسے ڈسکلوز کرنے پر بہرحال مجبور ہوتے ہیں. قانون کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ کسی کو حبس بیجا میں غیر معینہ مدت کے لیے رکھے. 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے. کوئی الیگیلٹی بھی کرتا ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز بھی استعمال کرتا ہے, پھر بھی اسے ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے. تو برائے مہربانی آپ کا اب تک کوئی ایسا بندہ ہے, ہماری ٹیم کے جو دوست کھڑے ہوئے ہیں, کسی سے بھی رابطہ کر لیں. اور ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے 042371037121023. پی ٹی سیل کا نمبر ہے 04237102337121023. تو اس پر کال کر کے تو ہمیں اطلاع دے دیں. اچھا, ایک تو یہ میسج آپ کو ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ جو شہداء کے کیسز ہیں, اس میں ہم بہت اہم مطالبات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ شہید ہو اور اسے غائب کر دیا جائے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ باڈیز تھیں گورنمنٹ کے پاس. تو یہ ہمارا ایک نیچرل کویشچن ہے اور بالکل آئیڈینٹیکل کیسز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ثانیہ منہاج القرآن پہ جو ثانیہ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن کا, اس پہ کمیشن بنایا گیا تھا, جوڈیشل کمیشن 2014. اسی طرح ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر بھی جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے, اور اسی طرح اس کو بھی انکوائر انٹو کیا جائے اور حقائق سامنے لائے جائیں, ایویڈنس کلیکٹ کی جائے اور بتایا جائے کہ باڈیز کہاں گئی. سب سے پہلا سوال یہ کہ باڈیز کہاں گئی. پہلے ہم سوال کرتے تھے کہ گولی کیوں چلائی, اب ہم پوچھتے ہیں کہ لاشیں کہاں ہیں, لاشیں کہاں گئیں. دونوں سوال ہمارے ویلڈ ہیں. گولی کیوں چلائی, اس کو بھی ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے. جہاں جہاں پر لاشیں کہاں چھپائیں, لاشیں کیوں نہیں دے رہے, لاشیں کہاں گئیں, یہ بھی ٹاپ ٹرینڈ ہونا چاہیے. آپ اپنا کردار ادا کریں, آپ پاکستانی ہیں, آپ شہری ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, بینگ کا پاکستانی. یہ سوال آپ کا بھی پوچھنا حق ہے, آپ پوچھئے, ضرور پوچھئے کہ گولی کیوں چلائی اور لاشیں کہاں گئیں. آج بھی ہم سوال کرتے ہیں گولی چلائی, لاشیں کہاں چھپائیں. یہ دو سوال جو ہے نا یہ ویلڈ ہے, بالکل ان کو بتانا پڑے گا. پھر دوسری بات ہے کہ وہ جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی آٹوپسیز کس نے کی, کیا کہتے ہیں جسے پوسٹ مارٹم, پوسٹ مارٹم کس نے کیا, کہاں ہوا, اس کی رپورٹ کہاں ہے. اور پھر یہ کہ اس کی ایویڈنس ہمیں پرووائڈ کی جائے تھرو دا ہاسپٹلز کہ وہ لاشیں کہاں لے جائی گئیں اور کہاں گئیں. یہ دو سوال, 3 سوال بلکہ ایسے ہیں کہ جو ہر اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ بتائے کہ یہ سب کہاں گئیں. تو یہ پوچھنے میں حق بجانا بھی انشاءاللہ ہم کورٹ سے بھی پوچھیں گے, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ 1 مہینہ 1 دن ہو گیا ہے, آپ اس معاملے کو ہم زیادہ طول نہیں دے سکتے. لہٰذا جس کے پاس کوئی ہونے کی اطلاع موجود ہے وہ ہمیں, جب کسی فورم پر ہوں گے, کسی جگہ آپ کی صدائے احتجاج بلند ہوگی, آپ کسی پیپر کی زینت بنیں گے, آپ کا کیس کسی فائل میں آئے گا, کسی ٹیبل پہ جائے گا تو آپ کی سنی جائے گی. اور اگر آپ گھر میں اپنے غم کو پی کر بیٹھ گئے تو پھر آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سب دعا فرمائیے گا کہ اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اسے ختم فرمائے. جو لوگ مسنگ ہیں, گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ان کے گھروں پہ مختلف قسم کے چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہ لوگ بھی رابطہ کریں تاکہ ہم ان کے لیے داد رسی کر سکیں اور ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.